بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان، اللہ نے ہم سب کو جمعہ کا دن اپنا مبارک گھر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب لوگ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہ مسجد اقصی میں آنا یہ مجھے برابر یاد ہے، جب میرے جوانی کا دور تھا اس وقت سے مسلسل اس مسجد میں آنا ہوتا تھا۔ اس وقت مسجد بہت مختصر تھی، چھوٹی تھی، آج اللہ نے اس کو بڑا گلزار بنایا، گلشن بنایا۔ اللہ اس گھر کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب شروع کریں ساتھ میں، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ دیکھو اللہ کا ذکر کرنا جو ہے نا، اس کا کوئی ٹائم طے نہیں ہے، بولو اس کا کوئی وقت ہے، نماز کا وقت ہے، زکوٰۃ کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، لیکن جب ذکر کا معاملہ آیا کہ اللہ آپ کا ذکر کب کرے، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو تو میرا نام، بولو سبحان اللہ، بیٹھے ہو تو میرا نام، لیٹے ہو تو میرا نام، صبح ہو تو میرا نام، دوپہر ہو تو میرا نام، شام ہو تو میرا نام، رات ہو تو میرا نام۔ شروع کریں اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ ہمارے ذکر کو بھی قبول فرمائے۔ واقعتاً اللہ کا ذکر اگر ہماری زندگی بن جائے، قسم پروردگار کی، ایک اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات آگے بڑھاؤں، بڑا عجب واقعہ ہے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت عمر کا دربار بھرا ہے، بولو حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بھرا ہے، اور حضرت عمر کے کوئی پرانے دوست ایک بچے کو گود میں لے کر آ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پرانے دوست ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی اور پرانا دوست اگر ملے تو آدمی اچھل جاتا ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین تھے، لیکن آواز وہ تم آ گئے، تم آ گئے، کتنے زمانے کے بعد آئے ہو، کتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اور ماشاءاللہ تمہاری گود میں بچہ بھی ہے، اس کا مطلب تمہاری شادی بھی ہو گئی۔ جو آنے والے تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا عمر سب کو سکون میں بٹھاؤ، آج میں اللہ کا بھروسہ بتانے آیا ہوں، اللہ کا یقین بتانے آیا ہوں، اللہ پر توکل بتانے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے سب کو کہا خاموش خاموش، سائلنٹ، سب سائلنٹ ہو گئے۔ اب اس آدمی نے جو واقعہ سنایا، اس آدمی نے واقعہ سنایا، کہا عمر میں مدینے میں رہتا تھا، ساتھ میں بولا میں مدینے میں رہتا تھا، بہت غریبی تھی، بہت غریبی، بہت غریبی، بہت غریبی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ اور اس آدمی نے سنایا کہ عمر میری شادی ہوئی، میری بیوی پریگننٹ ہوئی، میری شادی ہوئی، میری بیوی پریگننٹ ہوئی، اور کھانے پینے کے لالے، میں بھی بھوکا، میری بیوی بھی بھوکی، ہمارے گھر کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے کپڑے کا ٹھکانہ نہیں، ہماری روٹی کا ٹھکانہ نہیں۔ تو یہ کہہ رہے میں میری بیوی کو بار بار کہوں کہ تم مجھے پرمیشن دے میں مدینہ چھوڑ دوں،
اور مدینے سے باہر ملک شام جاؤ، کیونکہ ملک شام میں اس وقت کاروبار بہت اچھا ہوتا تھا، تو وہاں جا کے تھوڑا کماؤ دھماؤ. جیسے ہمارے یہاں کے بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا، کوئی سعودی جاتا ہے، کوئی قطر جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے اور کاروبار کرتے ہیں، اللہ برکت دے. بولو آمین. تو کہا میں جب میری بیوی کو کہوں، میری بیوی منع کرے، میری بیوی منع کر، نہیں آپ کو رہنا تو مدینے میں ہی رہنا ہے. ہم فقر و فاقہ کرے، ہمارے روٹی کا ٹھکانہ نہیں، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، مکان کا ٹھکانہ نہیں. میں پریگننٹ ہوں، ہماری شادی ہوئی، مگر آپ کو باہر جانا نہیں، آپ کو مدینہ میں رہنا. اب وہ آدمی حضرت عمر کو کہہ رہے، وہ جو دوست تھے نا حضرت عمر کو کہتے، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا 3 دن تک ہم کو کھانا نہیں ملا اور میری بیوی بے ہوش ہوتی جاوے. بولو میری بیوی بے ہوش ہوتی جاوے، میرے بھی ہوش کے ٹھکانے نہیں. خیر ادھر ادھر سے کہیں سے کھانا لائے اور میں نے طے کر دیا. میں نے میری بیوی کو کہا اب تو مانے نہ مانے میں چلا ملک شام. میں کہاں جا رہا ہوں؟ ملک کاروبار کرنے، اور وہاں میں کاروبار کروں گا، دھوم دھام میرا بزنس ہوگا. اس کے بعد میں آؤں گا. اب وہ زمانہ ایسا کہ جانے کا وقت بھی ٹھکانے کا نہیں اور آنے کا وقت بھی ٹھکانے کا نہیں. ابھی کی طرح تھوڑی ہوائی جہاز کا ٹکٹ مل گیا جانے کا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک ہو گیا آنے کا. وہ تو اونٹوں پہ جانے کا، کب پہنچے آدمی، کب کاروبار کرے، کب کماوے، کب دھماوے، کب آوے. وہ بیوی نے بہت سمجھایا. اس شخص نے کہا حضرت عمر میں بہت رویا، میری بیوی کے گلے لگ لگ کے رویا. کہا تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تو پریگننٹ ہے. میں جاؤں گا ملک شام جاؤں گا اور وہاں جا کر آؤں گا، اچھا کما کے لاؤں گا، پھر ہم آرام سے مدینہ میں رہیں گے، ہماری دکان ہوگی، ہمارا مکان ہوگا. کہا میری بیوی ماننے کو تیار نہیں، لیکن زبردستی میں اونٹ پر بیٹھا. لیکن جب میں اونٹ پہ بیٹھ کے جانے لگا تو میری بیوی دوڑتی دوڑتی آئی، بچے کا کیا ہوگا؟ میں پریگننٹ ہوں، بچے کا کیا ہوگا؟ کہتے میں نے اس وقت بڑے یقین سے کہا فکر مت کر، بچہ اللہ کے حوالے. ساتھ میں بولا فکر مت کر، بچہ اللہ کے حوالے. اس کو کہتے ہیں اللہ پر کیا کرنا؟ بھروسہ کرنا. کہ فکر مت کر، اپنی بیوی کو کہا فکر مت کر، بالکل فکر مت کر، میں شام جاؤں گا، کماؤں گا، دباؤں گا. تو ظاہری بات ہے کہ اس بیچ میں 9 مہینے تو ہو جائیں گے، تیری ڈیلیوری تو ہو جائے گی، تو بچہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. اب یہ آدمی کہتے ہیں عمر امیر المومنین میں چلا گیا، اونٹ پہ بیٹھ کے کہاں چلا گیا؟ ملک شام. اور کہتے ہیں اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ملک شام میں تجارت کرنے لگا، کاروبار کرنے لگا، مال کا لینا دینا بیچنا کرنا. کہا 2 سال میں نے بہت کمایا. کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال. اب کہتے 2 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا واپس مدینے جانا. اب وہ زمانہ لیٹر ویٹر کا تو تھا نہیں، بس 2 سال کے بعد مجھے مدینہ جانا. اور کہتے میں نے بیوی کے واسطے اتنے کپڑے خریدے، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری بیوی نے لڑکا جنا یا لڑکی جنی، لیکن لڑکا لڑکی کے کپڑے کھلونے ایک جیسے ہوتے. تو میں نے چھوٹے بچے کے لیے بھی کھلونے لیے اور کپڑے لیے اور پورے اونٹوں کو بھرا اور کئی اونٹ میں نے جمع کیے اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ میں ملک شام سے نکلا. اور اتنا خوش تھا کہ مجھے دیکھ کر میری بیوی خوش ہو جائے گی، میرا بچہ چھوٹا سا معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ. کیونکہ میں 2 سال کے بعد آ رہا ہوں، تو ڈیلیوری کب کی ہو گئی ہوگی؟ کہتے جب میں مدینہ منورہ پہنچا اور جب اپنے محلے میں آیا تو جو میرا ٹوٹا ٹوٹا چوپڑا تھا وہ تھا ہی نہیں، پوری زمین تھی. کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہاں میری روٹی، میرا کپڑا، میرا مکان کچھ بھی نہیں دکھتا. تو کہتے میں تھوڑا آگے گیا، اڑوس پڑوس کو پوچھا کہ یہاں ایک عورت تھی، پریگننٹ تھی، ہو سکتا ہے اس کو ڈیلیوری ہوئی، بچہ ہوا. تو اڑوس پڑوس نے کہا وہ تو ڈیلیوری کے وقت دونوں کا انتقال ہو گیا، عورت کا بھی انتقال ہو گیا اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال. اب سوچو مسافر پر کیا گزری ہوگی. وہ حضرت عمر کے سامنے اتنا روئے کہ میں بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے کیا معلوم میں نے آخری مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھا، مجھے کیا معلوم میں آخری مرتبہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. اور حضرت عمر کے سامنے وہ شخص رونے لگا اور رو کر کہنے لگا میں کتنے کپڑے لے کر آیا، کتنا سامان لے کر آیا، کتنی سواری لے کر آیا، ارے چھوٹے بچے کے لیے کھلونے لے کر آیا. اب سننا کیا ہوا. حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا سارا سامان ایک طرف رکھا، سارا سامان ایک طرف رکھا، سارے اونٹوں کو ایک طرف باندھا، اور اس کے بعد میں نے اڑوس پڑوس کو کہا کہاں دفن کیا، میری بیوی کو دفن کہاں کیا، میرے بچے کو دفن کہاں؟ دور وہ جو قبرستان نظر آتا نا اس کے کنارے میں
तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों को एक ही कब्र में रखा, बीवी को भी एक ही कब्र में रखा, बच्चे को भी एक ही कब्र में रखा, क्योंकि दोनों का इंतकाल हो गया, पैदा होते ही बच्चे का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। ये कहते हैं मैं कब्र के पास गया और कब्र के पास जाके सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। ये कहते हैं मैं कब्र के पास पढ़ रहा था, अंदर से रोने की आवाज आ गई थी। बोलो अंदर से, हाँ, जैसा छोटा बच्चा रोता हो ना वैसे रोने। तो कहते हैं मैंने वापस महल्ले वालों को बुलाया, मैंने कहा मालूम नहीं, मेरी बीवी का इंतकाल तो बहुत पहले हो गया, बच्चे का इंतकाल भी हो गया, लेकिन क्या मुझे आवाज आती है? भाई कभी कभी साइकोलॉजी प्रॉब्लम होता है कि मेरे को आवाज आती है, तुमको आवाज नहीं आती है, तुम सब जमा हो जाओ। सबने कहा नहीं, आवाज तो आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। कहते हैं कि जैसे मैंने वो मिट्टी को हटाया तो देखा कि मेरी बीवी तो मुर्दा है मगर बच्चा जिंदा है। मालूम नहीं किस जमाने में दफन किया होगा, लेकिन बीवी मुर्दा है और बच्चा जिंदा। तो ये कहते हैं मैं एकदम हैरान हो गया कि मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा, मेरा बच्चा इतने जमाने तक मिट्टी के अंदर दफन और मेरा बच्चा जिंदा। वो हजरत उमर को कहते हैं कि उमर अमीरुल मोमिनीन, मैंने छलांग लगाई कब्र में छलांग लगाकर किनारे पर खड़ा हुआ, बीवी को पहले हरकत दी, लेकिन मेरी बीवी की जान निकल चुकी थी। तो मैंने बच्चे को जल्दी से गोद में उठाया और बाहर आकर मैंने कहा ए लोगों, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। कहते अल्लाह की कसम गैब से आवाज आई, बच्चे को मेरे हवाले किया था, मैंने हिफाजत कर दी। जाते जाते तूने कहा था, क्या कहा था? बच्चा, आवाज नहीं, बच्चा अल्लाह के, कहा जाते जाते तूने कहा था बच्चा अल्लाह के हवाले। जिस अल्लाह के हवाले किया था वो अल्लाह ने उसकी हिफाजत कर ली। फिर गैब से आवाज आई, काश अपनी बीवी को भी मेरे हवाले करता तो आज वो भी जिंदा होती, काश अपनी बीवी को मेरे हवाले करता तो आज वो भी जिंदा होती। बच्चा तूने मेरे हवाले किया, मैंने तेरे को वापस बच्चा दे दिया। और फिर हजरत उमर को कहा, हजरत उमर यही वो बच्चा है। सामने बच्चा तो था गोद में, कहा यही वो बच्चा है। ये 1 साल के तकरीबन हो गया, ये कब्र में पड़ा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बच्चे को उठाया, पेशानी को चूमा और कहा इस बच्चे ने हमारा यकीन अल्लाह पर और बढ़ा दिया, इस बच्चे ने हमारा यकीन अल्लाह पर और बढ़ा दिया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। और ये कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा, अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझ पर भरोसा कर ले, मैं काफी भी हो जाऊंगा, मैं शाफी भी हो जाऊंगा और तेरे मामले को मंजिल तक पहुंचा दूंगा। बोलो ना, करने धरने वाला कौन होता है? अल्लाह होता है। आज सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारा अल्लाह से यकीन खत्म हो गया है। ये आदमी पर जो प्रॉब्लम था, इतना बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा नहीं था। बीवी को छोड़कर गए, बच्चे को छोड़कर गए, फिर बीवी का इंतकाल, फिर बच्चे का इंतकाल। अभी मैंने एक भाई से मुलाकात की, अभी ये मस्जिद में आना, उनके आंखों में आंसू थे और कहा कि आप दुआ करना मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो सोचो कि वो उन पर क्या गुजरी होगी कि मेरी बीवी का इंतकाल जब हुआ होगा तो क्या क्या हालत होती होगी, क्योंकि वो तो थे ही नहीं वहां पर। बच्चे का इंतकाल हुआ, लोगों ने कैसा जनाजा उठाया होगा, लोगों ने कैसा कफन दिया होगा, लोगों ने कैसा गुस्ल दिया होगा, कैसे दफन किया होगा। और आज जब वो आ रहे हैं बीवी के कपड़े लेकर, बच्चों के खिलौने लेकर, बैग की बैगे भर के, सामान का सामान भर के, तो मालूम हुआ बीवी भी दुनिया में नहीं, बच्चा भी दुनिया में नहीं। और फिर अल्लाह बच्चे को हवाले करता है और ये कहता है अगर बीवी को भी मेरे हवाले किया होता तो आज उसको भी जिंदा कर देता। ये पूरा वाकया हजरत उमर फरमाते हमारा यकीन बढ़ गया, हमारा ईमान बढ़ गया। आज से आप और मैं भी अपना यकीन बढ़ाए। जो हुआ करने वाला कौन, जो होता है करने वाला कौन, और जो आइंदा होगा करने वाला कौन? अल्लाह। ये डिस्कस मत करो इधर उधर। आज हम सब कारोबारी लोग बैठे, नुकसान होता है, अरे बोलो नुकसान होता है, लेकिन जितना होता है उससे ज्यादा नाशुक्री होती है। आज जिसको देखो हालांकि खा रहा है, बराबर खा रहा है, खाता है कि नहीं? 2 वक्त की रोटी खाता है, सुबह नाश्ता, चाय, कपड़े, देखो सब माशाल्लाह। हाँ, मकान, बोलो ना, हाँ बोलो ना, हाँ, बीवी,
بچے جس کو بھی تم خالی پوچھو کیسا ہے نا، برابر نہیں، کاروبار برابر نہیں. کیوں میرے دوستوں؟ کیا ہے یہ؟ اللہ سے ناراضگی کس بات کی ہے؟ کیوں شکر ہماری زبان پہ نہیں آتا؟ وہ بھوکا سلاتا ہے. اچھا اچھے سے اچھی گاڑی ہمارے پاس، اچھے سے اچھی بائک ہمارے پاس، اچھے سے اچھا موبائل، 1 1 لاکھ اور 1.5 1.5 لاکھ کا موبائل ہمارے جیب میں گھومتا ہے. حالات بہت خراب، حالات بہت خراب، مہنگائی بہت ہے، اتنی پریشانی ہے. میرے دوستوں کبھی شکر زبان سے نہیں نکلے گا. اس لیے آج اور پھر کیا کرتے معلوم، ہماری ایک بہت گندی عادت ہے، ہر ایک کو بولتا جائے گا میرے اوپر ایسا ہو گیا، قرضہ آ گیا، میری بیوی ایسا کی، میرا بچہ ایسا کیا، میرا خاندان ایسا کیا، میرا فلاں ایسا کیا، سوسائٹی نے ایسا کیا، سماج نے ایسا کیا. اس سب کو بولا، اللہ کو بولا؟ اللہ کو بولا؟ اچھا آپ لوگ، میں میری تکلیف آپ کو بتاؤں، ابھی بتاؤں، اور میں یہ کہوں کہ جمعہ میں قاری احمد علی نے اپنی تکلیف مجمع کو بتائی کیونکہ مجمع میرے قریب تھا. بولو کیونکہ مجمع میرے، آپ سب میرے قریب ہو. دیکھو کتنے قریب ہو، میری آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے. میں اپنا دکھ بتاؤں، میری بیوی کا معاملہ، میرے بچے کا معاملہ، میرا کاروبار کا معاملہ، میرے دکان کا معاملہ، میرے خاندان کا معاملہ آپ کو بتاؤں. آپ میرے قریب ہے، لیکن قسم اللہ کی آپ میرے قریب نہیں ہو. اللہ کہتا ہے میں ان لوگوں سے بھی زیادہ تیرے سے قریب ہوں. اللہ کہاں ہے بھائی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کہاں ہے، ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ نے کہا بہت قریب ہوں. اللہ نے کہا بہت قریب ہوں. پڑھو نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میرے بارے میں پوچھو تو صحیح، میں کہاں ہوں؟ قریب. یہ بھی بیٹا محسن بیٹھا ہے، بہت قریب بیٹھا ہے، لیکن قریب نہیں ہے. بولو یہ قریب نہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جس سے ہارٹ بیٹنگ ہوتی ہے، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ. اس لیے میرے پیاروں آج پورا مجمع ایک بات طے کرو، کسی سے کوئی شکوہ شکایت ادھر ادھر کی باتیں. گھر میں بھی آئے گا تو کھٹی کڑی کا پیالہ پیچھے چڑھاؤ، ایسا گھر میں آئے گا. اور بیوی کا آج دکان نہیں چلی، آج کاروبار ایسا ہو گیا، پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس نے میرے کو گالی دی، اس نے میرے کو کیا ہے میرے پیاروں؟ بیوی کیا اکھاڑ لے گی؟ کیا اکھاڑ لے گی؟ یا آپ نے چلو تکلیف میرے کو بتائی، میں کیا کر لوں گا؟ کیا کر لوں گا؟ قاری احمد علی کیا کر لے گا؟ اس سے اچھا مسواک کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کو کہہ دے قسم اللہ کی اس کے دربار میں دیر ہوتی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج ہم یہی سبق لے کر جائیں گے کہ ہم کسی سے کوئی شکوہ، کوئی کمپلین، کوئی شکایت، اللہ نے کھانا دیا ہے شکر ادا کرو، اللہ نے پانی دیا، اللہ نے کپڑا دیا. سچ بتاؤ اگر وہ رات کو بھوکا سلاتا ہم کیا کرتے؟ وہ پیاسا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لے لیتا، اندھا بنا دیتا، کیا کر لیتے ہم لوگ؟ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کرتے جاؤ گے اللہ اور انعاموں پہ انعام دیتا جائے گا. کون کون تیار ہے کرنے کے لیے؟ میں تھوڑا لمبائی میں جاؤں گا لیکن بات پکی کریں گے نا انشاءاللہ. ایک عمل زندگی میں لے کر آؤ، ایک عمل زندگی میں لے کر آؤ. یہ عمل ایسا ہے، شروع میں نے آپ کو کیا کروایا؟ ذکر کروایا، درود پڑھوایا. یہ جو عمل میں بتاتا ہوں نا، اس میں اللہ نے پورے ذکر کا انبار رکھا ہے، درود پاک کا انبار رکھا ہے، قرآن پاک کا سمندر رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اللہ نے جہنم بنائی. ہاں بولو بنائی. نہیں بولو نا بنائی. کتنی جہنم اللہ نے بنائی؟ یہ میری انگلیاں دیکھو کتنی بنائی. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ.
لها 7 ابواب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جہنم بنائی کتنی؟ ایک بات یاد رکھنا اقصی مسجد والوں، جنت اللہ نے بنائی 8، جہنم بنائی 7. کیوں؟ جنت جب بنانے کا وقت آیا اللہ نے 8 بنائی، اور جہنم بنانے کا وقت آیا اللہ نے کتنی بنائی؟ 7. بتانے کے لیے میری رحمت آگے ہے، میرا غصہ پیچھے ہے. سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ آگے ہوتی ہے. اس نے جنت کتنی بنا دی اللہ نے؟ 8. اور غصہ پیچھے ہوتا ہے تو اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں، آپ انگلی پر گنو گے. سب سے پہلی جہنم جو اللہ نے بنائی، نام جہیم. انگلی تو اٹھاؤ، کیا نام؟ جہیم. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، قرآن کریم میں ذکر آیا. یہ پہلی. دوسری جہنم اللہ نے بنائی، اس کا نام ہے سقر. بولو کیا نام ہے؟ سقر. ساتھ میں بولو سقر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی ہو گئی؟ بولتے جاؤ، زبان سے بولتے جاؤ. کتنی؟ پہلی جہیم، دوسری سقر، تیسری لظا. لا ایل سے لظا. اللہ نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى. کتنی جہنم ہو گئی؟ چوتھی اللہ نے بنائے حطمہ. بولو کون سی؟ حطمہ. آپ کو بھی یاد ہوگا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جہنم اللہ نے بنائے حاویہ. حاویہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، پڑھو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر. کیا نام؟ وہ ایک سقر تھی، یہ سعیر. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. سب جہنم کا ذکر قرآن میں. کتنی ہو گئی؟ بچی کتنی؟ بولو بچی کتنی؟ وہ کتنی خطرناک اللہ نے بنائی. میں یہاں کرسی پہ بیٹھ کے نہیں بتا سکتا. آسان الفاظ میں ہمارے نبی نے بتایا وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ دوسری 6 جہنم اس سے معافی مانگتی ہے. یہ جو 6 جہنم کا نام لیا نا، روز صبح میں ہمارے نبی فرماتے یہ 6 جہنم ہاتھ جوڑ کر اللہ ان کو جسم دیتا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ہماری آگ میں وہ دم نہیں ہے، تیری آگ بہت خطرناک آگ ہے. لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس میں اگر اس کا یعنی وہ جہنم کا ایک ہلکا سا قطرہ نکالے اور سمندر میں ڈالے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. اتنی خطرناک جہنم. اس کی ایک چنگاری اس کی نکالے اور دنیا میں ڈالے تو بڑے بڑے پہاڑ کے ٹکڑے پاؤڈر ہو جاوے. اتنی خطرناک جہنم ہے. اور وہ جہنم کا نام ہے ویل. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نام ہے؟ کون جائے گا اس میں؟ کون جائے گا؟ سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اس میں کون جائے گا؟ کہ جس کی چنگاری نکالو تو پہاڑ کے چتلے اڑ جاوے، جس کا پانی نکالو تو سمندر کڑوے ہو جاوے. اس میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس میں فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی جائے گا. میری امت کا بے نمازی مرد اور میری امت کی بے نمازی عورت اس جہنم میں جائے گی. اور ایک بات سن لو، نبی نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا. بولو نبی نے کہہ دیا فیصلہ. اب اس کو کوئی بدلنے والا؟ کیسا فیصلہ ہو گیا؟ فیصلہ تو ہو گیا. کیسا فیصلہ ہو گیا؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. ارأیت الذی یکذب بالدین. آگے فذلک الذی یدعو الیتیم. آگے ولا یحض علی طعام المسکین. پھر بس رک جاؤ. فویل. آ گئی یہ جہنم. ویل.
سب سے خطرناک جہنم جو آپ نے پڑھا، ف ف الگ حرف ہے، ویل ویل، کون جائے گا؟ فویل للمصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کون جائے گا ویل میں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی جائے گا. اے سننا، اللہ نے یہ نہیں کہا بے نمازی جائے گا. نمازی جائے گا مگر نماز میں غفلت کرتا ہوگا. نمازی جائے گا مگر غفلت کرتا ہوگا. کبھی پڑھا، بولو کبھی نہیں پڑھا، کبھی وقت میں پڑھا، کبھی بغیر وقت کے پڑھا، کبھی ادا کیا، کبھی قضا کیا، کبھی 1 رکعت گئی، کبھی 4 رکعت گئی، کبھی فجر گھر میں پڑھا، کبھی فجر باہر پڑھا. یعنی جو نماز کو کھیلواڑ بنایا ہوگا وہ ویل میں جائے گا. تو میرے اقصی مسجد والوں، اللہ کی قسم کھا کر کہو، جو روز فجر نہیں پڑھتا اور یہاں جمعہ پڑھنے آیا، وہ کون سی جہنم میں جائے گا؟ یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے پاس جمعہ کے دن سر پہ پہننے کی ٹوپی لے رومال باندھ کے آنا پڑتا ہے، یا مسجد کی ٹوپی لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم کو کسی شادی میں جانا ہو تو ہمارا کپڑا اچھا ہوگا، کرتا، شرٹ، پینٹ، ٹی شرٹ. جی اللہ کے گھر آنا ہے تو 15 روپے کی ٹوپی ہم کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ جمعہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں ہم کو. اور کتنے بیٹھے آئے، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ بولو زور سے بولو، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ اب کب؟ آئندہ جمعہ. فجر کون پڑھے گا؟ اور ایک بات یاد رکھو، اگر نماز ہماری زندگی میں دیکھو، کڑی کو کڑی سے جوڑ کے بات ختم کرو، پورا مجمع بولے گا نماز ہماری زندگی میں ہوگی، قسم پروردگار کے مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہوگا. بولو مصطفیٰ. کوئی نماز نہیں پڑھے اور چلاوے نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قسم اللہ کی، اس سے بڑا ڈھونگی آدمی کوئی نہیں ہوگا. نماز ہے تو اولیاء کا دامن بھی ہے، نماز ہے نبیوں کا دامن بھی ہے، نماز ہے تو ہمارے مصطفیٰ کا دامن بھی ہے. اور مصطفیٰ کا دامن ہے تو قسم پروردگار کی، اللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں لائے گا، جنت بھی ہمارے قدموں میں لائے گا. تو کون کون تیار ہے؟ نماز. کیونکہ نماز سب سے پہلی کڑی ہے، اسی کے ساتھ مصطفیٰ کا دامن، اسی کے ساتھ اللہ کا یقین، اسی کے ساتھ دنیا، اسی کے ساتھ جنت. اللہ نے ایک عبادت ایسی دی اور فرما دیا نبی نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں آ جا دنیا تیری، جنت بھی تیری. تو سب لوگ تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. آج کی جمعہ سے بولو انشاءاللہ، موت کی شام تک ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ کرنی، دوسری بات یہ کرنی تھی جو اعلان کرنے تھے میرے کو. ایک تو میں بیمار، اور بھی بہت سارے بیمار ہیں، دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. دوسرا اعلان یہ کرنا ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. عصر کے بعد کارڈ تقسیم ہوگا. ارے کارڈ تو ابھی تقسیم ہوگا، لیکن درود کب پڑھنا ہے؟ عصر. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 80 مرتبہ. 80 سال کے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے. کون سا کارڈ؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اور ایک اعلان اور کرنا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا خوش نصیبہ کا موقع آیا ہے. ہمارے یہاں سورت سے بہت قریب سے قریب بلیشور گاؤں. کون سا گاؤں؟ 3 دن کا اجتماع ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی یہاں پہ، ہمارے بہت سارے ساتھی الحمدللہ جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے منا بھائی وغیرہ سب ابھی بات کر رہے تھے، جانے کو تیار ہے. 16 17 18 16 17 18 جمعرات، جمعہ، سنیچر، 3 دن کا اجتماع ہے. سب لوگ بولو انشاءاللہ جائیں گے. دیر کے لیے جائیں گے، دور کے لیے جائیں گے، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم دعا کے لیے جائیں گے. کیونکہ کوئی اللہ کے ولی کی آہ نکلے گی اور ہمارا دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. بولو سب جائیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات یہ کرنا ہے، آپ سب کو معلوم ہے ہمارے سورت میں مرکز تیار ہو رہا ہے، اور بہت بڑا مرکز تیار ہو رہا ہے. صرف مرکز نہیں ہے، وہ مرکز بھی ہے، دعوت بھی ہے، وہ تبلیغ بھی ہے، وہ اسکول بھی ہے، وہ دنیا کا ایجوکیشن بھی ہے، وہ آخرت کا ایجوکیشن بھی ہے، وہ ہاسپٹل بھی ہے. بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور ساری مسجدوں میں الحمدللہ جمعہ کے دن اس سلسلے میں کام ہوتا ہے. ہم سے بھی جتنا ہوئے للہ رقم سے ہم اس مرکز کا تعاون کریں. باہر ذمہ دار حضرات کھڑے ہوں گے، آپ ضرور بھی ضرور تعاون کرو گے انشاءاللہ. اور میں بہت تمام کا شکریہ ادا کروں گا. اب کیا باقی رہ گیا بھائی؟ ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ ابھی ایسا کرو، خالی اعلان کے لیے میرے کو بلاؤ.
کوئی حاجی ہوئے سے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میں بہت خوش ہوا کیونکہ ایک زمانے میں سیلانی بابا کی درگاہ پہ گیا تھا، میں سیلانی بابا کی درگاہ پہ گیا تھا، ماشاءاللہ وہاں فاتحہ پڑھا تھا، پھر سیلانی بابا پر بھی بیان کیا تھا، اجمیر والے بابا پر بھی بیان کیا تھا۔ وہ سیلانی بابا کے ذمہ دار ماشاءاللہ تشریف لائے۔ کتنے ساتھی آپ لوگ آئے؟ ہاں 3 لوگ۔ آپ کا نام کیا؟ مولانا عبدالرحیم نا؟ عبدالرحیم صاحب آئے۔ یہ سب سیلانی بابا، مہاراشٹر بلدانہ میں جو سیلانی بابا ہے وہاں پر جانا ہوا تھا۔ بڑا اچھا ان لوگوں نے مجھے اتنی بھیڑ بھاڑ کے اندر بھی مجھے اندر درگاہ تک لے گئے۔ بھئی اللہ کا کرم ہے، اجمیر والی درگاہ میں بھی بالکل اندر تک آرام سے انٹری ہو جاتی ہے، بیان ہو جاتا ہے، ایگزٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بہت کرم ہے۔ اللہ ولیوں سے ہم کو نسبت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ ولیوں کی محبت عطا فرمائے۔ ہر ولی، کوئی بھی ولی کا دامن تھامو، انشاءاللہ قدم تمہارا میرا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ سیلانی بابا کے وہاں سے لوگ آئے، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ سب کی اذان بھی باقی ہے، سنتیں بھی باقی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. عباد الله، أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في خطبته يوم الجمعة: الموت 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 ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، فإن وراءكم طالب حسيس وهو القبر. ألا إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے، مل مل کر کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت على الله فوضت أمري إلى الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو. بہت گنہگار ہے اللہ، تیرے بہت ناشکرے بندے ہیں اللہ، بہت نالائق بندے ہیں اللہ. ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ. تیرے بہت احسان ہے اللہ، تیرا بہت کرم ہے اللہ، تیری بہت مہربانی ہے اللہ. اللہ زندگی کے 50 سال سے زیادہ گزر گئے، کوئی رات تو نے بھوکا نہیں سلایا، کوئی رات تو نے بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے رات کو پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تو دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا. اللہ ہم گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ کرتے گئے. اللہ آج جمعہ کا دن ہے، مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، مبارک جگہ ہے، مبارک نماز ہے، مبارک لوگ ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع میں حفاظ کرام بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں، سید خاندان کے چشم و چراغ بھی بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں. اللہ رات کو تہجد میں اٹھ کے بل بلانے والے بندے بھی بیٹھے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج میرے جیسے سیاہ کار کو معاف فرما دے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، مہربانی فرما دے. اللہ اپنے غصے سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے. یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ. اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو فرحت میں بدل دے. اللہ آپس میں محبت دے دے، اتفاق دے دے، اتحاد دے دے. آپس میں اللہ صبر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے. اللہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کر لیا، معاف کر لیا، اللہ تو اسے جنت عطا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے. یا اللہ میں بھی بیمار ہوں اللہ، بہت بیمار اللہ، بہت سارے تیرے بندے اور بندیاں بیمار ہیں اللہ. امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. امت کے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے، اماں ابا کی خدمت کرنے والا بنا دے، اماں ابا کا خیال رکھنے والا بنا دے، اماں ابا کی طرف توجہ عطا فرما دے، ان کی دعائیں عطا فرما دے. تو اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میرے اماں ابا بھی چلے گئے. ایک زمانہ تھا میرے ابا اسی مسجد میں آتے تھے، ایک کونے میں بیٹھتے تھے، ان کی نظر ہمارے اوپر ہوتی تھی. وہ پیار والی نظر تھی، وہ کرم والی نظر تھی، وہ مہربانی والی نظر تھی. آج اماں کے ہاتھ بھی نہیں،
ابا کے ہاتھ بھی اٹھنے کے لیے نہیں، اللہ دونوں اپنی قبر میں چلے گئے۔ اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا، ابا کا جنازہ اٹھایا ہوگا، کیسے کندھا دیا ہوگا، کیسے غسل دیا ہوگا، کیسے کفن کا کپڑا پہنایا ہوگا، اور اللہ ماں باپ نے جاتے جاتے زبان سے نہیں دل سے کہہ دیا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا اللہ، ہاتھ اٹھوانے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ، جب تک تیری مدد نہیں رہے گی کچھ نہیں ہوگا اللہ، تیری توفیق نہیں ہوگی کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے۔ اللہ نماز آ جائے گی، مصطفیٰ کا دامن آ جائے گا، مصطفیٰ کا دامن آ جائے گا، دنیا آخرت کی جنتیں ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ یہ توفیق ہم کو عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو اجتماع ہونے والا ہے اللہ اس اجتماع کو دارین میں مقبولیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما، 100% کامیابی عطا فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمارے بھی جتنے اسفار ہیں اللہ تمام اسفار کو قبول فرما لے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔